کون مسلم کون کافر، کون جنتی کون جہنمی، کیوں نہ یہ اختیار خدا کو واپس کر دیا جائے۔ رات کی تنہائی میں جب بھی دعا مانگو تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تو میرا اپنا ہے۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں مرد کا گناہ تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے اور عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی مانند تیرتا رہتا ہے۔ موت زندگی کا صدقہ ہے اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پتوں میں بھی ایک پیغام چھپا ہوتا ہے کہ ساتھ کسی کا بھی ہو وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان ہر روز دل میں حسرتیں قید کرتا ہے اور پھر انہیں خودکشی کرنا سکھاتا ہے۔ صرف آنسو انسان کے مخلص دوست ہیں جو تمام غموں کا بوجھ اٹھا کر بھی احسان نہیں جتاتے۔ جس کشتی کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہمیشہ وقت کی قدر کریں کیونکہ وقت چپ چاپ ہماری قبریں کھود رہا ہے۔ سچ کی حالت کسی طوائف سی ہے، طلبگار بہت ہیں مگر طرفدار کوئی نہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ کشتیاں صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن یہ صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے، محبت میں تو لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ناکامیوں نے اور بھی سرکش بنا دیا، اتنے ہوئے ذلیل کہ خوددار ہو گئے۔ پہلے شیشے کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ پھلدار درخت کے نصیب میں ہمیشہ پتھروں کی چوٹ ہے، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ عقل اور حسن خدا دیتا ہے، مگر عشق وہ سمندر ہے جو دونوں کو بہا دیتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباشی اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پہ نہیں لایا جاتا۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔
ہم غیبت کر کے دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیبت ہمیں بدنام کر دیتی ہے۔ اچھے انسانوں کو ٹھوکریں مارو گے تو وہ پھسلیں گے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی سے دور نکل جائیں گے۔ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ ڈھونڈنے پر صرف وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ اللہ دل میں کسی چیز کی تڑپ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اسے مانگو۔ خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس بندے کی کیا اوقات جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں ہم کو سناتے ہو جہنم کے فسانے، اس دور میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی عجیب ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ مرنے کے بعد تو سب لوگوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ خوش قسمت لوگ تو وہ ہیں جو زندہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔